اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کی فیورٹ انفارمیٹیو چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری ازدواجی زندگی کے اندر سب سے زیادہ توڑ پھوڑ تب شروع ہوتی ہے جب ہم اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پر ہم اپنے شریک حیات کو وہ درجہ اور وہ مقام دینے پر ایگری نہیں ہوتے جس کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اخلاق کو اسلام کے پیش کردہ ضابطۂ حیات اور معاشرتی نظام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی اخلاق کی حقیقت تواضع ہے۔ اسلامی اخلاق تواضع والے انسان کے کردار کا دوسرا نام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 کے اندر، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے واقعی بندے بن جائیں وہ سب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا عجز کا چلنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس کھو دیں وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے پن کو نہیں اپناتے۔ اللہ کے سامنے بندے کی جس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے وہی کیفیت جب انسان کی طرف سے اللہ کے بندوں کے سامنے سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو متواضع اخلاق کہتے ہیں، اور متواضع اخلاق ہی کا دوسرا نام اسلامی اخلاق ہے۔ حضرت ایاز بن حمار کی بیان کردہ ایک روایت صحیح مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع کا طریقہ اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے۔ اسلامی اخلاق کا نہایت گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے۔ جب ایک شخص حقیقی معنوں میں اللہ کو دریافت کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے، کہ وہ جو چاہے کر گزرے، وہ یہاں حالت امتحان میں ہے، اللہ نے اس کو محدود مدت کے لیے یہاں رکھا ہے، اس کے بعد اس پر موت طاری کر کے وہ اس کو اپنے یہاں بلائے گا اور اس کے عمل کے مطابق اس کو جنت کے باغوں میں بسائے گا یا جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ جب آدمی پر زندگی کی یہ حقیقت کھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچائے، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور فضل حاصل کر سکے۔ اس کا یہ مزاج اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے حد درجہ نرم اور مہربان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے، وہ لوگوں کے ساتھ وسعت ظرف کا معاملہ کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے ساتھ وسعت ظرف اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اس مومنانہ سلوک کو حدیث مبارکہ میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم اس حوالے سے یہ احادیث مبارکہ بھی آپ کو عرض کیے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں مہربان بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، تم لوگوں سے درگزر سے کام لیا کرو، تمہارے ساتھ بھی درگزر کا سلوک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور حدیث ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، جو شخص ایک مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ جو شخص ایک تنگ دست کو آسانی دے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی دے گا۔ جو شخص ایک مسلم کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اب ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیے۔ میری اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے لوگوں کے ساتھ محفلوں میں، میٹنگ میں، جاب میں، بزنس میں، اپنی شاپ پر، اپنے ارد گرد ہر جگہ پر اچھی ہے۔ ہم ہر جگہ پر اچھے اور نیک تو کہلاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے ڈر اور خوف سے بچے کونوں خدروں کے اندر چھپ جاتے ہوں کہ ابا آ گئے، نہ جانے ابا آ گئے، پتہ نہیں کوئی جن یا کوئی دیو آ گیا کہ جس کے ڈر اور خوف سے بچے کونوں میں چھپتے پھر رہے ہیں؟ کہیں ہمارا مزاج ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ تو بہت میٹھے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارا مزاج ایسا ہے کہ بیوی بیچاری بات کرنے کو ترستی رہتی ہو اور ہماری آنکھیں ہی ماتھے سے نیچے نہ اترتی ہوں؟ کہیں ہمارا اخلاق ایسا تو نہیں کہ باہر تو ہم بہت میٹھے اور دھیمے لہجے سے بات کرتے ہوں، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بیوی کے اوپر روب، دبدبا، ظلم اور تشدد کرتے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے اندر تو ہم لوگوں کی مصیبت کے اندر کام آتے ہوں، لیکن گھر کی مصیبت کے اندر، گھر کے پرابلم کے اندر، گھر کے مسائل کے اندر ہم نے اپنی اولاد کو تنگ دست کر رکھا ہو، اپنی بیوی کو مجبور کر رکھا ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ہم مشکلات پیدا کرنے والے بن چکے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی آخرت دنیا کے لوگوں کے سامنے تو بہت اچھی بنا رہے ہوں، لیکن گھر کے اندر ہم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا اور بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہم اپنے گریبانوں کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ویسے ہی اچھے ہیں جیسے ہم اپنے ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین کے ساتھ؟ اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویسا رویہ، ویسا اخلاق اور ویسا مزاج اپناتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے گارنٹی لے لیجئے کہ آپ اچھے ہیں اور اللہ آپ کی بخشش کر دے گا۔ لیکن ذرا سوچئے، ٹھہریے، رکیے اور غور کیجئے کہ کہیں ہم اپنے ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین کے ساتھ تو اچھے ہیں، لیکن بیوی سامنے کھڑی ہو تو تھر تھر کانپتی ہے۔ اگر یہ مزاج ہے تو سوچئے کل آپ کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر جو لوگ تمہارے انڈر کیے گئے تھے ان کا جواب دینا ہے۔ تو کل کہیں یہ نہ ہو کہ رب کے دربار کے اندر وہ اپنا دامن پھیلائے اور رب کے آگے عرض کرے کہ اے اللہ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سب کے لیے اچھا تھا، لیکن میں اس کے لیے اس کے کھونٹے سے بندھی تھی اور یہ میرے ساتھ ہی اچھا نہیں تھا۔ میرا کام آپ تک بات کو پہنچانا تھا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔